حکومت نے جب کہا کہ آپ افغانستان جائیے، میں نے تمام دینی جماعتوں کا اجلاس بلایا اور ان سے عرض کیا کہ بھئی حکومت یہ کہتی ہے، بیٹھیے فیصلہ کیجیے۔ تو ہم اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ وہاں نہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو جانا چاہیے، خیر سگالی کے طور پر جانا چاہیے۔ ہم نے کہا آپ کسی کو بھیجنا چاہیں تو بھیج دیجیے، ہم جو یہ دینی جماعتیں ہیں 5، ہم ان میں اس امریکی ایجنڈے میں دخل نہیں دیتے، نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ ہم تو امت جہاد ہیں، اگر امریکہ نے چیلنج کیا ہے تو ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ہم تو ان سے کہیں گے جہاد کرو۔ تو یہ اس وقت کا قصہ ہے جب اس وقت تک امریکہ کی بمباری شروع نہیں ہوئی تھی، ستمبر کے آخری عشرہ تھا۔ کچھ علماء گئے اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی اب تم جب جا رہے ہو تو جا کے ذرا باتیں کرنا، ان سے پوچھنا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ جنگ کیوں نہیں بند کرتے، کیوں آخر کس وجہ سے آپ نہیں مانتے، کیا آپ میں ضد ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا بھئی ہم نے تو فیصلہ کیا ہے، وہ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر یہ کہیں، شاید آپ کا کہنا مان جائیں، آپ ان سے جا کر یہ کہیں کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دو۔ میں نے کہا بھئی ہم اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کریں گے؟ ہم تو کہیں گے امریکہ کو ہمارے حوالے کر دو، اس کی تکہ بوٹی کر دیں، جیسے صومالیہ کے لوگوں نے کی تھی۔ صومالیہ کے لوگوں نے امریکی فوجیوں کی تکہ بوٹی کر دی، اور میں آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ کوئی امریکن فوجی، امریکن سویلین نہیں، جو ویزا لے کر یہاں آئے ہیں، نہیں، ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ کوئی فوجی اگر نظر آ جائے امریکی تو اس کو قتل کرنا باعث ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ الجہاد الجہاد۔ ہم پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کے فوج کو، امریکیوں کو، ہم پاکستان کی سرزمین پر امریکی فوج کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، ہم اس کو امریکہ کے فوجیوں سے ناپاک نہیں ہونے دیں گے، جیسے ہم ہندو فوجیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہندو فوجی بھی کشمیر کی بارڈر پر جب مل جاتا ہے، میں ان سے یہ کہتا تھا، کشمیر جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بارڈر پہ جو بھی کشمیریوں فوجی مل جائے تم کو ہندو، فوراً گولی مار دو، قتل کر دو۔ یہ پاکستان کی سرزمین ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ رسول اللہ کے دیوانوں کا اور مستانوں کا دیش ہے، اس کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ اور ہم کسی بھی، امریکہ ہو کہ برطانوی فوجی ہو کہ روسی فوجی ہو، ان روسی فوجیوں کا اور عیسائی فوجیوں کا اسی طرح سے قبرستان بنانا ہوگا جیسے اب ان کا قبرستان افغانستان میں بن رہا ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اور بات یہاں سے چلی تھی، میں نے کہا تھا ان سے پوچھنا بھائی اور ہمارا سلام بھی پہنچا دینا، ہم تو نہیں جاتے۔ ہم کیوں ان سے کہیں کہ بھائی اسامہ کو دے دو، اور ہم کیوں ان سے کہیں کہ بھائی یہ تمہارے اوپر بمباری ہونے والی ہے تو امریکہ سے پناہ مانگ لو؟ نہیں، ہم کیوں کہیں گے ایسا؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہم تو یہ کہیں گے، یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم امریکہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ بہرحال آپ جائیں، معلوم کریں۔ جب وہ آئے تو میں نے ان سے معلوم کیا، کہو بھائی کیا حال ہے؟ مل کے آئے، کہنے کہ ہاں بس وہ آپ لوگ نہیں گئے تو ہم کو جانا پڑ گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی امریکہ بڑا خبیث ہے، یہ بڑا شیطان ہے، چلتا پھرتا شیطان، اگر دیکھنا ہو تو امریکہ کو دیکھ لو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی پھر بات کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی جنگ میں بڑا نقصان ہوگا، امریکہ بڑا بے رحم ہے، یہ برطانیہ بڑا بے رحم ہے، دیکھو 10 برس میں لاکھوں مسلمان بچوں کو عراق میں ختم کر دیا، لیبیا پہ بمباری کر کے 250 مسلمانوں کو شہید کر دیا، قذافی صاحب کی بیٹی کو بھی شہید کر دیا، سودان پہ فیکٹری پہ بمباری کی اور مختلف علاقوں پہ بمباری کی، ساؤتھ سودان میں سازشیں کی، ہزاروں سودانی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔
یہ قاتل ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ لیں آگے چل کر امریکہ. بڑے ادب سے ہم نے ان سے کہا کہ امریکہ بڑا ظالم ہے, اس کے ظلم سے بچنے کی کوئی تدبیر نکالیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسامہ کو دے دو اور ٹھکانے بتا دو اور یہ کر دو اور نہیں. انہوں نے کہا آپ کوئی تدبیر سوچیں. انہوں نے کہا ہم تدبیر سوچتے تھے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو بیچ میں سے رستہ نکالے, لیکن امیر المومنین ملا عمر نے کہا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی رستہ نکالیں, جان بھی بچ جائے, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہ سوچ رہے تھے. لیکن ہم نے دیکھا, رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازے کھل گئے, آسمان پر نور برس رہا ہے, رحمتوں کی گھٹا آ رہی ہے اور سنہری جالیوں کے دروازے کھل گئے. دونوں جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, دونوں جہاں کے تاجدار سبز گنبد سے سنہری جالیوں سے گزرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور کہا خبردار, صلیبی جنگ کا چیلنج دے دیا گیا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, مقابلہ کرتے رہو, اللہ کی نصرت اور فتح پر یقین رکھو. تم اگر ایمان کے ساتھ ایمان کی قوت سے لڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سنا, ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم کفر کے مقابلے پر ڈٹے رہیں گے, ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ہم اپنے ایمان کی قوت سے لڑتے رہیں گے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے دشمنوں پر رسول اللہ کے امتیوں کا غلبہ ضرور ہو کر رہے گا. ہم کو بشارت مل گئی ہے, اب ہم کو کسی ابری و امریکہ پرواہ نہیں ہے. دوسرا دن ہوا تو پھر دیکھا کہ رحمت کے دریچے کھل رہے, نور کی بارش ہو رہی ہے, اور دیکھا کہ اللہ کے محبوب کی سواری آ رہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا استقامت کا مظاہرہ کرو, کفر کے مقابلے پر ڈٹے رہو. یہ مبارک خواب ہم نے دیکھا, ہمارے عزم میں توانائی آ گئی, ایمان کی قوت بیدار ہو گئی. یوں سمجھ لو کہ ایمان کو بیٹری مل گئی, بیٹری چارج ہو گئی, ایمان کی بیٹری چارج ہو گئی. تیسرے دن پھر میٹنگ تھی, اور اس میں بعض لوگوں نے جو خبریں آئی ہمارے پاس وہ بڑی وحشتناک تھی کہ امریکہ کولیسٹرول بم استعمال کرے گا, زہریلے بم استعمال کرے گا, بچے مریں گے, آہیں اٹھیں گی, بیواؤں کی چیخ و پکار ہوگی. اس لیے کوئی ایسا درمیانی رستہ مذاکرات کا نکلے. 1-2 آدمی یہ مشورہ دے رہے تھے. تیسری رات پھر دونوں جہاں کے تاجدار کا کرم ہوا. سبحان اللہ. آج بھی میں یقین رکھتا ہوں ملا عمر صاحب کے اس بیان پر, جس میں انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے, علماء سے یہ کہا کہ ہم کو رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ مقابلے کا فیصلہ کرو اور فیصلہ کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو, جہاد کا علم بلند کرو, کفر پر غلبہ حاصل کرو. یہ کافر تمہاری تباہی چاہتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت کی بقا چاہتا ہے, اور یہ امت جب ہی باقی رہے گی جب یہ ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال رہے گی.